قبور الأئمة عليهم الصلاة والسلام في عام هذا وكل عام. يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني اللهم صل على محمد وآل محمد. حسین عبادتی مفید بستے باواز بلند صلوات. قتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا امام حسین علیہ السلام تمام صاحبان کی سرداری عزاداری اور تشریف آوری اپنی بارگاہ منظور و قبول فرمائیں. دیکھو تساں اگر بجلی والے بورڈ والے پاسے متوجہ رہو تو جلدی بن کو نہیں وجنا. میں گرمی کا لحاظ نہ رکھتے ہوئے اپنا ذکر پاک
شروع کر دیتا ہے اپنے نوکری شروع کر دیتی ہے تو میرے پاس سے متوجہ ہو سو اللہ محمد و اہل بیت محمد چہاردہ معصومین کی عزت کے مالک برے گھران و آباد و شاد کریم اللہ اس آستان مقدس نوتا قیامت آباد و شاد فرماوے اللہ رب العزت محمد و اہل بیت محمد بیمار مومنین کو صحت عطا فرماوے اولاد مومنین کو صاحب اولاد فرماوے جو بھی دلی خواہشات با مطابق شریعت اپنے دل وچ رکھ دیو مالک تواڈیاں پوریاں فرماوے اپنی دعاواں دی قبولیت واسطے سارے صاحبان باواز بلند صلوات پیغمبر گرامی اسلام دا مشہور اور معروف فرمان جناب کی خدمت تلاوت کا شرف حاصل کیتے وہ فرمان جس کے اندر زہرا دے بابا نے اپنے نواسے حضرت سید الشہداء دی شہادت دی عظمت نو بیان فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک سلامت رکھے ایک تساں میں بڑے مشہور نال عرض کرا دی کہ جنہاں لوگوں کو امیر المومنین جیسا امام موجود ہوئے تواڈے اور میرے عقیدے دے مطابق مطابق تعلیمات پیغمبر اسلام کہ اللہ نے علی نو مشکل کشا بنائے جڑے بندے اجر تائیں بجلی والے انتظار بیٹھے ہوئے انہاں تے میں ذمہ دار نہیں اللہ نے علی نو امام مشکل کشا بنائے علی آلہ کے مشکل نو مشکل سمجھدا بھی نہیں جیڑا بندہ 5-7 سال اشرف پڑھتا بیٹھے ہوئے اس کار کا سپیکر انتہائی ضروری ہوتا ہے میں کچھ تو گل کی سپیکر دے والے ماشاءاللہ تو میرے پاس متوجہ تساں بڑے ماشاءاللہ بڑے عظیم لوگ ہو کنوال دے مومنین بڑے جلدی پریشان ہوئے دیو میں تھوڑی جی کلوں کا کیونکہ ظاہر کل پہلا دن ہے مسافرت دا سفر دا اندازہ نہ آج ایسا پورے ایگزیکٹ 10:30 بجے تواڈی بس کے انٹر ہو گئے لیکن جدا پھر ادھر سجے کھبے ککر تے مڑ ہو کچھ اٹھیاں تے سانو آبادی دی گلی نظر نہ آئی اسا بس پیٹرول پمپ تے لگے گئے شاید سانو ہی تو لائے جاؤ سانو کوئی شاید نظر نہیں آتی تو ظفر شاہ اور وقت کیا کہ سانو لائے کہ نال آئے نہیں بس مومن تے بیٹھے آن پریشان ہوئے اے مظلوم کربلا دی عزاداری و سید الشہداء دا ذکر نیت تنک سلوات پڑھو عالم پھر بھی کوشش کرو بآواز بلند صلوات ہمارے دیگر اور عظمت جناب سیدہ بآواز بلند صلوات تو میں ان متوجہ ہو کے اس کے بعد تھوڑے پکے چل گئے میرا سپیکر اجا بھی نہیں چلے پیار محبت نال ایک صلوات بد بھی پڑھو آل محمد ماشاءاللہ تو میں جناب کی خدمت اللہ رب العزت یہ سارے جتنے جوانہ نے اس بجلی کی بحالی واسطے محنت فرمائیے انہاں دا ایک لمحہ اپنی بارگاہ عبادت فرماتے ظاہر انہاں دی محنت نال تساں میرا چہرہ ویکھ رہے ہو میں تہاڈا چہرہ ویکھدا پیا مینوں تہاڈا پتہ نہیں البتہ مومن دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے میں عبادت کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں بڑے چہرے پہ نا الحمدللہ
خدا تو سلامت رکھے. تو میں سب تو پہلے تو میں تھوڑی خدمت عرض کر چھوڑا کہ ازائے محرم ایام ازاہر یہ 2-4-5-10 منٹ دی گنجائش کوئی اپنے وچ پڑھن والے بندے نوں بھی رکھنی چاہیے, سنن والے نوں بھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس واسطے اللہ پاک کو سلامت رکھے. تساں اپنا ایک پکا پیڑا ہے کہ جوان ساڈے نال تے گلو نا بھئی تو جیسے آج سارے اپنے استان جنوں پھرا کے لایا انہوں نے جدھر توانوں اگلے دن آن مل سی اور ساتھ سے ساڑھے پیو دی توبہ ایسا ذاکرہ مولی نال چڑھ بنے آتے ایسا تو جیل رکھی وجہ میں ایسا ہی کہ تلی تے تو گڑیاں کے سوئیاں کھلوتیاں 200 ٹکرانیاں میں پہنچنا ہے لے آسانے تے مولا تو سلامت رکھے آل محمد سب کے دعا فرمائی کرو تو انہیں دعاواں دے نال تے آرز زمین دے کلابے ملوائیں دیں تے توڑے کا اللہ سٹائم نال پہنچانے آئے. ٹھیک ہے جی, اللہ پاک تم سلامت رکھے. ایک صلوات پڑھو محمد والے محمد. تو پیغمبر اسلام نے اس حدیث پاک دے اندر اپنے بیٹے حسین دی شہادت دی عظمت نو بیان فرمایا. متوجہ ہو گئے اور فرمایا اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا. میں ترجمہ کرے سا پڑھے ہاں ٹھر گئی سے اور پہلے دلہ نے ترجمانی ہو سے. فرمایا میرے بیٹے حسین دی شہادت دی حرارت, تپش, گرمی, ایسی حرارت اللہ نے مومنین دے دلیں پیدا فرمائیے جیڑی قیامت تک ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. قیامت تک ٹھنڈی یعنی دوسرا دیکھو بھئی ایسی بیٹری ہے جس میں ہر ٹائم چارجر لگوئے ہوئے تے بات بھی پوری نہ ہوئے. میں نے پتا دوسرا دیہاڑی دے کتنی مدرسہ سنتے ہو, آمن والے دن اندر کتنی ہور سن سو, کتنی نوہ خانی کرے سو, عزاداری کرے سو, کتنی ماتمداری کرے سو. اچھا جیسے جوان مادی بیٹھے ہو تو سب 3-4 پرسے پڑھ کے بھی تواڈی حرارت اور تواڈی ضرورت پوری ہوندی نہیں. مادی تھکتا ہے, عزادار تھکتا ہے, میں تھوڑے جلدی کر رہے ہیں. ایک کبھی نہ تھکنے والی قوم اللہ نے ایسی حرارت رکھی ہے جو ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اور ذکر حسین مظلوم کربلا کا تذکرہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو تو سردیاں دے محرم بھی نہیں تھے, گرمیاں دے محرم بھی دیکھ رہے ہو. موسم تبدیل ہوئے کیا حسین کے ذکر کے اثر انداز ہوئے نہیں ہوتا نہ اتھے پو دی سردی اثر انداز ہوندی ہے تے نہ ہاڑ دی گرمی. ٹھیک ہے, زمانہ اثر انداز میں سبحان اللہ, نہ زمانہ اثر انداز ہے نہ ماحول اثر انداز ہے. سردی کی ماتمداری, گرمی کی ماتمداری, جملہ میں عرض کرنے لگا اس سارے سلسلے کے باوجود پھر بھی حسین حسین ہو رہی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر حسین نہ زمانے کا محتاج ہے نہ موسم کا محتاج ہے. ماشاءاللہ حسین کا ذکر نہ موسم کا محتاج نہ زمانے کا محتاج. اور میں مزید وضاحت سے کرا حسین کا ذکر نہ افراد کا محتاج. اچھا دوسرے نے تشریف فرماؤ کیا سمجھ لو کہ ایسا ہے تو حسین حسین ہے, عزاداری ہے, کروال کا امام بارگاہ آباد ہے, پرستاری ہو رہی ہے. وہ عظیم لوگ ہم جڑے منا من مٹیاں تلے بھائی ستے انہاں سنگ عزا خانے بنا کے دیتے, انہاں سنگ عزادار بنایا. او ماما جڑیاں اپنی جھولیاں دے وچ بسم اللہ پڑھ کے تے یا علی دے نعرے مار کے اپنا کھیر پیوندیاں ہن. ہے جی, نظر اللہ تے نیاز حسین دی
دیا صداواں بلند کر کے محبت حسین ساری گھٹی جو نپا دیتی وہ بزرگ میں ستے وہ سارے بزرگ سارے تو بہتر آزادار ٹھیک ہے پھر بھی حسین حسین ہے آج بھی حسین حسین ہو رہے اس ساری آمن علی نسل ذکر حسین دی امین ہے حسین حسین ہوسی کدو تک ہوسی کدو تک ہوسی جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت جب تک خدا رہے گا رہے گی حسینیت کتنی دراز عمر ہے زہرا کے لال کی اللہ حسین حسین عمر ہے کنوال دے ازاداروں اس مالک دا شکر ادا کیتا کرو جو اللہ توانو اور میں توفیق دیتی ہے حسین دی ازاداری دی اور امام خمینی دا او جملہ جو انہوں نے ارشاد فرمایا ہے جو حسین دا ماتم کر کے تے ازاداری کر کے مطلب حسین کے احسان کے سمجھے جو میں ہاں تے حسین دا ذکر ہے تو تے میں حسین دی ازاداری دے محافظ نہیں ازاداری ساڈی محافظ ہے اگر چاہے نا معاشرے دے وچ سر بلند کر کے ٹرنا اگر چاہے جو معاشرے سر بلند کر کے ٹرنا لوگ میری عزت کریں تیریاں ساریاں عزتاں دا مالک ہے ذکر حسین تیری ازاداری کرنا تیری پرسداری کرنا تیرے بزرگ علماء نے مراجع نے قوم دے ذمہ دارہ نے یہ دسے جو ازادار دا جڑا ہاتھ اٹھی گئے نا لوگ تو سمجھتے ہیں کہ سینے تے پہ لگ گئے امام خمینی فرماتے ہیں ازادار کا اٹھتا ہوا ہاتھ اس ماتمی کے سینے پہ نہیں لگتا یزیدیت کے منہ پہ تماچا لگتا ہے یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے حسین دی ازاداری میں کل بھی عرض کیتا اسے واسطے تینوں تیرے گر کے تو رکیں دے اسے واسطے تیرے اوپر پابندیاں لگ رہی ہیں یہ سارا صاحب جو کنوال دے گلیاں کو ٹپتے ہو باتیں کہ پابندی ہے بدھ نو گزرو تو جمعرات کو نہ گزرو 2 بجے گزرو تے 4 بجے تھوڑا داخلہ بند ہے کوئی پتہ پابندی نہیں ہے بزرگ میری تائید فرمائے تھوڑے تے کوئی پابندی نہیں ایام ازا آئے پھر برنامہ بھی آ گیا برنامہ فاصل و باند اللہ سے شیڈول آ گیا پھر تھوڑے سامنے جناب لسانس کے روٹ آ گئے اتنے بندے فلانا بجے جلوس ہے اتنے بجے فلانا جلوس ہے 2 دا ٹائم ہے تے 2 بج کے 1 منٹ تے گزر گیا تا پہلے گزر کے ورنہ سا نہ گزرن تے سائیں آپ گزرن تے یا حسین دا ماتم نہ کرن ماتم کرن تا علم بلند نہ کرن علم لے کے ونجن تا حسینیت نعرے بلند کر کے زور دنا نال نہ ہوئے یہ ساری پابندیاں یہ اج بھی لوگ دسے ہیں جو دشمنی تیرے نال نہیں دشمنی ذکر حسین نال ہے دشمنی ذکر حسین نال لیکن حسین دا تذکرہ باقی رکھنا اے مالک دا وعدہ ہے اے مالک دا حسین دا ذکر کوئی مٹا ہی نہیں سکتا کہ اس بینڈ دا زندہ موجزہ ہے جی شام دیاں گلیاں بازاراں تے چوکاں دے وچ لکھ کے آئی ہے جو میرا نمازی میرا اللہ اکبر متوجہ ہو گئے سبحان اللہ صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا جو بعوض شہادت اللہ رب العزت نے میرے داد حسین نو تو سب مطمئن کا بیٹھی ہو رہا میرے داد حسین نو اللہ دی ذات نے بعوض شہادت ایسے فضائل عطا فرمائن کہ جیڑے فضائل نہ کسی نبی نو دیتے نہ کسی امام نو دیتے شہادت کے بدلے ایسے فضائل جنہاں کا مالک فقط بطول کا چھوٹا بیٹا حسین کسی امام کو نہیں ہے کسی نبی کو نہیں ہے
اگر تھوڑا دے دے تو میں سناؤں تو فضیلت پہلی فضیلت سبحان اللہ دل ٹھروسی معصوم نے ارشاد فرمایا جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین اللہ سلسلہ امامت نو امام حسین دی نسل قرار دیتا ہے امام مجتبی امام دے بیٹے معصوم سبت اکبر لیکن اولاد جو کوئی بیٹا معصوم نہیں ہے جے کدے بدو دے بیٹے جو تواڈے واسطے پیانا حسین او امام ہے جڑا آپ بھی امام ہے امام دا بیٹا ہے تے 9 امام ذریت حسین جو ہے اور آقا جعفر شسکری علیہ الرحمن نے اسے عنوان نقل فرمایا جو چھوٹا سن ہے سید الشہداء کا نبی رحمت نے اپنے حسین ہاں نہ لائے ہوئے اگر تم لطف آ رہے تو بس میرے پڑھن کا فائدہ ہے کہ کیا وہ عظیم لمحات سے اچھا بھائی اس ذکر حسین و حسین دی عظمت دی گفتگو ضروری نہیں ہوتا جو بندہ کن نال سنے لطف اس نو آتا ہے جڑا محسوس کریں تبھی ہوگی محسوس بھی کرو محسوس میں کروں کتنا پیارا اسی موقع تھوڑے جو نانے بیٹھے تے نواسے بیٹھے لیکن میں ایسے نانے دی گل کر رہے ہیں جس نانے رنگ اللہ دی کائنات تے نانا کوئی نہیں نواسے رنگ اللہ دی کائنات تے نواسا کوئی نہیں حسین مہانا لاکے یعنی گویا کہ امامت لپٹی ہوئی ہے نبوت نال آئے 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 میرا جملہ ظاہر نہ ہوئے امامت متصل ہے نبوت نال آقا نور اللہ شسری نے جملہ لکھے اس رنگ چاہ کے پیغمبر اسلام اپنے حسین دی پیشانی تے بوسہ دے رہے اچھا ماشاءاللہ تو سب ایسا بھی پیار دے گا کرے میں اور تھوڑے دیر رل کے تو سنیے جو اللہ کا نبی حسین نال پیار کر کی ملے فرمانے یا بنیا انکا امام وابن الامام و ابو الائمہ حسین تو بھی امام ہے حسین تو امام دا بیٹا ہے تے آئمہ دا باپ ہے پھر فرمایا یا بنیا انکا حجت وابن الحجت و ابو الحجت حسین تو بھی حجت خدا ہے حجت خدا دا بیٹا ہے تے 9 حجت الہیہ دا باپ ہے بعض بندے پریشان ہو بیٹھے حجت کا لقب دے کے پھر ایک کیڑی فضیلت ہے او میرے جیسا سادہ آزادار میں تینوں اس میں عظمت حجت دسا تے پھر تیرے چہرے تے روحانیت آوے پھر تیرے چہرے تے مسکراہٹ آوے عظمت حجت کیا ہے معصوم فرماتے لولا حجت لساخت الارض باہلها اگر اللہ دی زمین تے او دی حجت وجود نہ ہوئے نظام کائنات ختم ہو جائے اللہ دی زمین تے حجت خدا دا وجود نہ ہوئے تو نظام کائنات اچھا ایک عربی حدیث کا ترجمہ میں اپنی جگوچی زبان میں سمجھا میں حجت سلیس کی زبان ہے میں اس رنگ کی سمجھا میں جنہیں بندے جاگے دے بیٹھے ہو انہا واسطے جدہ بندہ نکلے نا کہ اللہ 2-4 قلعے حسین نے صدقے دیتی ہوئے ہوں کہ میں اپنی زبان سے سمجھا دا پیا 2-4 قلعے زمین دے پہلی مربع جو بھی تھوڑا سلسلہ ہوئے کنانی تھوڑے حساب کتاب تو میں نہیں پتا تے اللہ اس زمین جڑی دیتی ہے تے بندہ وہ زمین تے بنے تے دیکھے جو میری فصل کیسی پئی ہے انگوری اگا رہی ہے میرے بیگان میں سبزہ دے رہے ہیں میرے جانور میں دودھ دے رہے ہیں اور جدا میں ہم سروس پہ کرے نا جدا دودھ والی بالٹی چاہ کے تے اپنے گھر دے سہنے داخل ہوئے نا تے اللہ دیا نعمتاں استعمال کریں
بس اس مالک کا شکریہ ادا کر کہ جس نے پردہ غیبت تے حجت نو بہا کے تینو ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ پردہ غیبت وچ اپنی آخری حجت نو بہا کے تینو ہر نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام معصوم نے ارشاد فرمایا فائز الہی دے اصول دا نام ہے حجت خدا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑا جا لطف لو تو میں لفظ مزید بدل لما۔ معصوم فرماتے جدا بھی اللہ چاہتا ہے نا جو میں اپنی مخلوق تائیں کئی خیر پہنچاواں، معصوم فرماتے ہیں اللہ دی خیر مخلوق تک پیچھے پہنچ دیئے پہلے زمانے دی حجت دے کولا دی۔ پھر اس دے برعکس دیکھو مخلوق دا ہر عمل اللہ دی بارگاہ پیچھے پہنچ دے پہلے زمانے دی حجت دے اتھتے آدھے ہیں۔ اس واسطے علماء اخلاق فرماتے ہیں بھئی توالے اور میرے ہر شب جمعہ پورے ہفتے دی فائل ملائکہ سب تو پہلے حجت خدا امام زمان دی بارگاہ پیش کر دے۔ اچھا پھر ہوگا کیا ہے؟ اگر اعمال بزرگ ہوئے نا تسلی بخش تو پھر پردہ غیبت بیٹھ کے وقت دا امام ازادار دے حق کے دعا کر دے۔ میں تو یہ پڑھ سکنا نا جس سر تے امامہ رکھ کے تو میں روایات بھی پڑھ سکنا یا اللہ دا قرآن یا 14 دا فرمان۔ میں یہ تو نہیں پڑھ سکتا کہ بندے توقع لے بیٹھے ہوئے تو ویلی صاحب پڑھے تو مرحب اللہ میں پاس ساڑی فرمائش تھے یہ میں تو نہیں پڑھی نا میں جو کچھ پڑھ رہے میں بس روز سنا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اعمال ہوئن تسلی بخش یوسف زہرا اس جوان دے حق کے دعا کر رہے ہو کنو اللہ ازادار متوجہ ہوئے کتنا خوش نصیب ہے وہ جوان جس دے حق کے وقت دا امام دعا کرے۔ اور اگر اعمال ایسے ہوئے جڑے امام دے قلب واسطے تکلیف دا سبب بنے تو بد دعا دیونے اس خاندان دا شیوہ نہیں، پردہ غیبت اچ بیٹھ کے روندے ضرور ہیں۔ اللہ اکبر۔ پردہ غیبت اچ بیٹھ کے روندے اور میرے دل آتا ہے آدھے اسے تو کا ازادار ہوں، تو کا ماتمی ہوں، تو کا میرے عباس مولا و آقا دا علم بلند کرن والا ہوں، تو کا میرے جد حسین مظلوم دے گھوڑے دیوار نہ پڑھالا ہوں، تیرے تے مینوے توقع نہ میرے رومن واسطے تدادے دا کربلا دے میدان اچ اوکھا لڑنا کافی نہیں، میرے رومن واسطے تشام غریبان دے منظر کافی ہیں جنہوں یاد کر کے تیرا امام آج بھی زیارت ناہیہ دے وچ بڑے درد بھرے بیان کرے دے تے رو رو کے آدھیں دادا او میرا مظلوم دادا ہر کوئی تینو رو دیا تھک پندے میں صبح بھی رونا میں شام بھی رونا دادا ہر کوئی تا پانی رو دے میں یوسف زہرا خون رونا۔ اللہ تیرا جوان ہے تیرا حق بن دے جو اپنی زندگی دے ہر معاملے اس ذہن رکھ کے کوئی ویکھے چاہے نہ ویکھے مینوں میرا وقت دا امام ویکھ رہے۔ اللہ اکبر۔ مینوں اپنے وقت دا امام ویکھ رہے۔ پہلی فضیلت جعل الامامۃ فی ذریۃ الحسین، دوسری فضیلت وجعل الشفاء فی تربۃ الحسین، متوجہ اس صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا اللہ نے کربلا دی مٹی شفا رکھی۔ کربلا دی مٹی کیا دے
جی سے خاک شفا سبحان کربلا کی مٹی اللہ شفا رکھی اور معصوم نے ارشاد فرمایا جس مرض اور مریض کا جا کے میرا جملہ سنیں جس مرض اور مریض کا اللہ دی کائنات کوئی علاج نہ ہوئے نا اپنے اس مریض کا علاج کرو کربلا دی خاک شفا دینا معصوم فرمائے اللہ جو دی یا پتر نو مولود بچہ دی طیبت ہمدرد کرشی دیاں بھٹیاں تلاش نہ کر ہنے کو اولادکم بتربت الحسین اپنے بچے نو گھٹی دے کربلا دی خاک شفا دینا ماہرین نے نقل فرمایا وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحبان نے اور اطباء نے دسے جڑی پہلی غذا ہوتی ہے اس نال انسان کا خون بڑھ دے کہ خون بڑھ کے ہوتی رگاں وچ دوڑدا ہے جدا کربلا دی خاک نال گھٹی دتی ہے در حقیقت تو پہلے دن رشتہ جوڑ دیتا ہے کربلا دے نال اللہ اکبر اللہ اکبر اور کیا عظمت ہے خاک شفا کی کیا مقام ہے خاک شفا کا معصوم نے ارشاد فرمایا علامات مومن جو ایک علامت ہے جو سارا شیعہ کربلا دی خاک تے سجدہ کر دے کربلا دی خاک تے سجدہ کر دے اور سارا شیعہ نماز تو بعد سجدہ شکر کر دے سجدہ نماز دا کربلا دی خاک تے نماز تو بعد سجدہ ہے شکر توڑا جی میں آپ لوگوں نے سنا میں بڑا مطمئن ہوں کہ پڑھتا بیٹھا کدوال دے ازاداروں میں نے اتنا دسو کہیں مومن کہیں مسلک کہیں مکتب فکر بولو یہ دو چیزیں کٹھیاں موجود ہیں بھئی نماز دا سجدہ ہوئے کربلا دی خاک تے بعد دے وچ سجدہ شکر بھی ہوئے لوگ تو نماز ختم ہوگی دعا ہی نہیں مانگ رہے پتہ ہی نہیں دعا نہیں سجدہ شکر تو بڑے دور کی گل ہے معصوم نے ارشاد فرمایا چاہنے ہو جو تھوڑی نماز درجہ کمال تک پہنچے فرمایا السجود علی تربت الحسین یتم الصلاۃ وان کانت ناقصۃ کربلا دی مٹی اور خاک تے سجدہ کرن نال اللہ تیری ناقص نماز نو بھی کامل بنا چھوڑے گا اللہ ناقص نماز نو بھی کامل بنا چھوڑے گا اور دو ہی چیزیں ہیں ناقص نماز نو کامل بنا من نظریہ معصوم نے فرمایا یا کربلا دی خاک کا سجدہ یا نماز کے بعد سجدہ شکر میں کبھی گفتگو نہیں کرنا چاہتا بس تمہیں مسائل پڑھنا میں نے اتنا دسو جس قوم کو لوگ ایک دوئی ذریعے بخشش سے موجود ہوئے کہ سجدہ نماز تو ہوئے کربلا دی خاک تے نماز تو بعد سجدہ شکر بھی اس نے نصیب ہوئے کیا ایسے جوان نماز قضا کرنی چاہیے ناراض نہ ہو سکتا میں کوئی چھٹیاں دے تو نہیں آئے جنہاں دا ذکر پہ سن دے ہو نا کنوال دے ادادار ہو نہ میری چھٹی دیتی ہوئی تو کامیاب کر سکتی ہے تے نہ ایک خانوادہ چھٹیاں دے بڑا لے اور میں دیکھنا چاہنا اسے جملے تے کس معیار نال سندا بیٹھا ہے ایک گھر چھٹیاں دے بڑا نہیں ازادار ماتمی تیرے دل چھے قبر حسین میرے جوانوں چھٹیاں او دے دن جنہاں دا خرچہ کوئی نہ ہوئے چھٹیاں او دے دن جنہاں دا لگا کچھ نہ ہو یہ خرچہ ہی کوئی نہ ہوئے اس واسطے بے شک جو چیز اجڑ دی اجڑ جاوے جو برباد ہو دی برباد ہو جاوے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتا خرچہ جو کوئی نہیں اس مکتب کے ذمہ دار
اس مکتب دی شخصیات تینوں اللہ دے واجب تو چھوٹی نہیں دے دیا اس واسطے جو انہاں دا اس دین تے خرچہ ہوئے خرچہ کتنا ہوئے جملہ دل تے ہاتھ رکھ کے سوڑا میں خرچہ اتنا ہوئے جو کربلا دے میدان 10 محرم دی بڑھتی دی گئے اتنا خرچہ کیتے بہن تے بھیرا جو بھیرا دا کفر کوئی نہیں بہن دی چادر سبحان اللہ سبحان اللہ فضائل جیوے سن رہے ہیں تیرا اپنا نصیب تے مقدر ہے مسائب ایک توجہ میرے نام ملاویں جو مکانی ہے تے پرصدار بڑھ کے بیٹھے ایدہ خرچ ہو جائے جو بیرا تک کفن کوئی نہیں تے بہن دی سر تے چادر کہی نہیں قبلہ استاذ و علماء فرمائے ہوں دے ہیں ذمہ داری نال کہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک تبلیغ دین کی خاطر ان کی سے نبی دے پوترے نہیں رولے جنہیں علی دیا شریف دیا رول گئی اجرکم اللہ سارے خطے دے کچھ تقاضے ہیں محرم دے یہ ابتدائی 2-4 مدرسہ لوگ اندر دل ہوں دے کوئی ذاکر پڑھنا ہوئے کوئی عالم ہوئے یا میرے جیسا طالب علم ہوئے لوگ ذہن بنا کے باندھے جو قبلہ آسان واجو مسائب سنے آئے جو کیمیں چھوڑیے بہن تے میرا ماں دی قبر میں بسم اللہ کران کیمیں چھوڑی نے نانے دی قبر کیمیں چھوڑی نے میرا حسن دی قبر سبحان اللہ سبحان اللہ تو رمضان میرے نال مل گئے بس یہ 2 منٹ طبیعت ملا تو میں وین شروع کرنے لگا آزاداروں 27 رجب دی عصر دی نماز کو بعد مسجد نبوی حسین و ولید دا خط ملے جی میں خط ملے زینب دبیر پڑھے انا للہ میں بسم اللہ کر رہا میں بسم اللہ کر رہا سونے لگ دیں جوان ماتم کریں دیا سوائے غم حسین کے پیغام جناؤں میں انا للہ و انا الہ راجعون قاصد چند قدم واپس جا کے وقت آئے مولا دربار آسو فرمایا قربان میں زہرا دا پترا اس جملے دا ثواب ہوئے علامہ اختر عباس صاحب قبلہ مرحوم نو انہاں بزرگ دا یہ امتحان جوان بیٹھو قدر کی کرو اپنے علماء دی قدر کی کرو پڑھے لکھی قوم ہمیشہ ہوا ہوندی ہے کامیاب قوم ہوا ہوندی ہے جڑا اپنے اہل علم اور علماء اور پڑھے لکھے لوگوں دی قدر کریں وہ قبلہ فرمائے ہوندے ہیں جو یہ جملہ آپ کے جو میں زہرا دا پترہ میں ضرور راسا حسین قاصد وہ دسنا چاہتے ہیں جو میں موبالے علی سچی ماں دا پترہ میں ضرور راسا اجرکم اللہ ازاداروں قاصد دربارے ٹوڑے حسین گھابرے سے آئے شبیر دی اکھی نہیں کہ سامن دے بدلے اچھا دیکھو انہیں بھی روندیوں یا اکھی انسان جتنی چھپا کے نہیں چھپ سکتی ہیں تے بعد روندیوں یا اکھاں بہنا تو چھپ دی ہیں اجرکم اللہ تے پھرا ہوئے حسین جیا تے بہن ہوئے زینب جی تے پھرا بھی ہوئے روندا اگا وقت کر کے بہن مرونی آج وقت کے روا جی فرمائے جو میں دربار وجنا ہے میں نے ولید بلائے میری آدھی دی آواز آنی حسین بے شک وانے منع نہ کریں دی لیکن منت اللہ جنہ دی اما خالی آئی نا حضرکم اللہ میں تو لفظ دینے دے باہور بنا رہا ہے نا محنت تو صحیح عبادت دی آپ کرنی ہے جنہ اما خالی آئی ہے نا میرے دربار تو بنانا تو اعتبار اٹھی گئے حسین منت لا میں نے میرے ہاشمی جوان بلا دے اللہ دارہ حسین ایک نعرہ تکبیر بلند کیتے کدو عباس آگئی ہے کدو اکبر آگئی ہے کدو قاسم آگئی ہے درمیان جائن بیٹھ بھیرا کدو آدو آگئے ہاشمی جوان اور نوال دا مومن اور رنگ کے جانے مولا الکیڑا سونا ویلا آئی ایک حقل ماری سارے آگئے اللہ جانے اس ٹائم تیرے دل تے کے گزری ہوسی جلے آگا ہوں کیرے کیا میرا عباس
سبحان اللہ بھائی ہے پڑھتا ہی جی ہے کہ کدے گئے ہو میرے پردے بنا لے میں کلیاں رہ گئی ہاں مینوں اٹھتے چڑھاون والا بھی کوئی نہیں میں رسا یاد آیا اس مدینے چ ٹرن دا ویلا جدا ٹرتی پئی آئی تے سارے ہاشمی کٹھے ہن ہماری لگی ہوئی ہیں تے محمل ہیں اج تبے بلانے اٹھے اجرکم اللہ سارے جوانوں بلاتے فرمایا عباس میرے حسین وجڑے دربار غازی میرے بھیران دربار دے وچ کسے کوئی گل کیتی نا میں کسے تو نہ پوچھا عباس میں تو آتو پوچھا اللہ داروں بڑا مان ہے زہرا دی ہے غازی تے حسین دیا پارتا دیکھ کے عباس کو دربار والے پاسے ٹو گئے سر ایک مذہب میں بہت بڑے مشہور مصعب خان خطیب ہیں مولانا خیر محمد نطقانی اللہ انہوں نے درجات بلند کرے وہ فرمائے ہوتے ہیں جو آج 27 رجب دے دن مدینے دیا گلیاں حسین ان ٹرے تے ایڈا سونا پیا لگدا ہے جی میں ستارے چاند پیا لگدا ہوئے کہ یہ جے بد نظر دی نظر لگ گئی تو حسین وقت مدینے نہ ٹرے اللہ اکبر اللہ اکبر حسین دربار چاہے ہاشمی جوان روایات میں اختلاف ہے بعض نے 3 لکھے بعض نے 36 بعض نے 50 تک لکھے انہیں جوانوں دربار دے گیٹ تے کھڑا کر کے فرمائے قاضی ولید میں سڑے تو اندر نہیں آونا اگر میں ضرورت پئی تے میں نعرہ تکبیر بلند کرے سا تے وقت تو اندر آونا ازاداروں غازی حکم امام دا اتنا متی آئی جو ہر شہر رک گئی نہیں رکیاں تا غازی دیا اکھا نہیں رکیاں تے شہر اکھا نال پوچھنا چاہتے ہوئے مولا اتنا دسو میں بھینوں کیڑا جواب بندے اجرکم اللہ حسین دربار جائیں خط پیش کی تگے مطالبہ بیعت فرمایا مثلی لا یبایو مثلک ولید تینو پتہ نہیں میں تا زہرا دا پتر ولید تینو پتہ نہیں میرے گھر تا جبریل نازل ہوتا ہے تینو پتہ نہیں میرے گھر تا ملائکہ دا نزول ہے تینو پتہ نہیں میرا گھر تا معدن و رسالت و نبوت ہے میں شارب الخمر یزید کی بیعت نہ کرے سا حسین تے انکار کیتا ہے نا نال بیٹھا ہے مروان اس اشارہ کیتا ہے جو ہون حسین کر لئی حسین دا سر قلم کر ازاداروں ظالم اشارہ کیتا ہے اکبر دے بابے نے فرمایا ہے اللہ جے مرد جوان بیٹھے ہو وجہ اکبر دیرے نائی مکی غازی انجا ہے جویں بھوکا شیر شکار پہ آوے قدمہ تے ہاتھ لا گیا دائے مادی چادر دنائی میں نو دسا میں بھی جیتا ہوا ظالم تیرے سر دنا جاوے او ازادہ رو علماء مقاتل نے لکھیا ہے حسین ایک ہاتھ سجاد سینے تے رکھیا ہے بیا ہاتھ عباس تے سینے تے رکھائے حقل مار کے فرمائے دل غازی اے مدینہ لڑنا نہیں سبحان اللہ میں بھی چھوڑے نہ پیا غازی اے مدینہ لڑنا نہیں رک گیا عباس ازادہ روح دربار تو گھر والے پاسے ٹوڑے نا اتنا روشے اتنا سوچ کے آیا ہے جد آگے آئے تا ترتیب ہو رہی جد گھر جو آئے تا سب تو گے عباس آئی اور جد واپس پروید رہے سب تو آخر تے غازی حالت کیڑی آئی کدی اس دیوار نال ون لگ دیا ہے کدی اس دیوار نال ون لگ دیا ہے آدھے ودیا ہے میں بڑا نکڑا جواب اجرکم اللہ زادہ رو جنہیں جو بھرا دربار گئے نا
علی دیا تری دیا دروازے تے کھڑیاں رہی ہیں علماء لکھا ہے حسین قدم رکھے آئے زینب کچھ نہیں آگیا اکبر رکھا ہے کچھ نہیں آگیا قاسم رکھمی مرشد رفیہ کچھ نہیں آگیا جینے جو عباس کا پہلا قدم ہے علی دی غازی دی کلائی چنپی ہے جناب کلثوم چراغ نیڑے کیتا ہے غازی دیا کھلائن کئی ساون بدلائن فرمایا کلثوم تیاری کرو اور ساڑھے دو ساڑھے موت نہیں ہے میرا غازی دربار جرم إن لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله من القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سلام الله وصلوات الله على الحسين وعلى علي بن الحسين کریم اللہ ذکر پاک منظور و مقبول فرما مومنین دا آنسو انہاں دے واسطے باعث سے جنت قرار فرما پروردگار حق محمد و آل محمد اس آستان مقدس نو تا قیامت آباد و شاد فرما اس آبادی دے جملہ مرحومین دی قبول تے اپنی رحمت نازل فرما کریم اللہ برادر محترم میری اکبر دے باطنی جناب اکرام بھائی بیمار مالک انہاں نو صحت کلی عطا فرما جتنے مومنین بے اولاد مالک انہاں نو صاحب اولاد فرما اللہ پاک کو سلامت رکھیے انشاءاللہ میں اپنی طرف بھرپور کوشش بھی کر رہا ہوں بر وقت اور خدمت اور زیارت شرف حاصل کروں انشاءاللہ آمن علیہ ایام آزاد میں یقیناً مکمل پوسے مسائل اور سلسلے اسل کریم اللہ سارین عبادات نو اپنی بارگاہ حج قبول فرماوے وصلی اللہ علیہ